کیا آپ مہنگائی کے ہاتھوں مجبور ہیں، چیزیں آپ کی پہنچ سے باہر ہو رہی ہیں؟ تو اپنے آپ کو ذہنی ٹینشن نہ دیں، خودکشیاں نہ کریں، لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے کو نہ کوسیں۔ بس یہ 2 کام کر لیں، آپ سٹریس فری ہو جائیں گے، پرسکون ہو جائیں گے۔ نمبر 1، اللہ کا ہر حال میں زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اس آیت کا ترجمہ کئی بار پڑھا اور بہت بار اس کے فوائد بھی دیکھے، پر یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں۔ سردیوں کے دن تھے، میں اپنے گھر میں آنے والی 2 ماسیوں کو 2 رضائیاں میں نے دی ان کو، وہ دونوں لے کر چلی گئیں۔ اگلے دن جب صبح ایک ماسی آئی تو وہ کہنے لگی باجی آپ نے جو 2 رضائیاں دی تھیں میں نے گھر جا کر دیکھا، اس میں جو روئی تھی وہ دیسی روئی نہیں بلکہ نرما تھی۔ تو میں نے کہا کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگی باجی دیسی روئی بہت اچھی ہوتی ہے، مہنگی بھی ہوتی ہے، لیکن نرما روئی اتنی اچھی نہیں ہوتی اور سستی بھی ہوتی ہے، اس لیے وہ اتنی خاص نہیں ہوتی۔ تو میں چپ کر گئی، لیکن مجھے دل میں بہت دکھ ہوا کہ میں ایکسیپٹ کر رہی تھی کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے گی، مجھے دعائیں دے گی، لیکن اس نے تو آ کر گلے شکوے شروع کر دیے کہ وہ رضائیوں میں دیسی روئی نہیں بلکہ نرما ہے۔ اور مجھے افسوس بھی ہوا کہ میں نے کون سا اس کا کوئی قرض دینا تھا، ایک نیکی کی تھی لیکن یہ اس کے عیب بتانے چلی، تو وہ مجھے اس کے عیب بتائی جا رہی تھی۔ تو میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ آج کے بعد اسے میں کبھی کچھ بھی نہیں دوں گی۔ خیر شام کو دوسری ماسی آئی، آتے ہی مجھے دعائیں دینے لگی اور شکریہ ادا کرنے لگی اور کہنے لگی باجی بہت شکریہ، اللہ تمہیں خوش رکھے، رات ہم گرم بستر میں سوئے اور دل سے آپ کو دعائیں دیتے رہے، آپ نے ہمارے لیے آسانی کی، اللہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے۔ خیر وہ مجھے اتنی دعائیں دے رہی تھی اور شکریہ ادا کر رہی تھی کہ مجھے دلی سکون اور خوشی ملی، اور میں اتنی خوش ہوئی کہ میں نے خوشی سے کہا کہ رکو اماں میں تمہیں بیڈ شیٹس بھی دیتی ہوں، اور میں نے کہا کہ میں ان رضائیوں کے کور بھی دیتی ہوں، رضائی کور جو رضائیوں کے اوپر کور چڑھاتے ہیں میں تمہیں وہ بھی دیتی ہوں، اور بلکہ رکو میں تمہیں اس کے ساتھ تکیے اور گدے بھی دیتی ہوں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسے سب کچھ دے دوں، میں اس کے شکریہ سے اس قدر خوش تھی، تو میں اس کی دعاؤں سے میں اتنی خوش تھی کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کو اور زیادہ چیزیں دیتی جاؤں، اور زیادہ دوں اور مجھے اور زیادہ دعائیں ملیں اور یہ میرا شکریہ ادا کرے۔ خیر میں نے اسے مزید چیزیں دی اور وہ میرا بہت شکریہ ادا کر کے دعائیں دیتی چلی گئی۔ رات کو جب میں سونے لگی تو یکدم میرے ذہن میں ایک خیال آیا جس سے میں کانپ کر رہ گئی۔ میں نے جب ان دونوں ماسیوں کا موازنہ کیا تو مجھے قرآن پاک کی یہ والی آیت کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، تو اس کا مفہوم مجھے بہت اچھے سے سمجھ آ گیا۔ تو مجھے رونا آ رہا تھا کہ ہائے اللہ آپ ہمیں کتنی نعمتیں دیتے ہیں، آپ ہمیں جتنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں ہم اس کے حقدار بھی نہیں ہیں، اور پھر بھی ہم ان نعمتوں کا بجائے شکر ادا کرنے کے شکویں شکایتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور ان نعمتوں میں کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں، کیڑے نکالتے رہتے ہیں کہ اس میں یہ کمی ہے، ہمیں یہ نہیں ملا۔ ہمیں جب آپ پہننے کو کپڑے دیتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم شکریہ ادا کریں تو ہمیں وہ فضول لگتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مہنگے برانڈ کے کیوں نہیں کپڑے ملے۔ جب ہمیں آپ کھانے کو دیتے ہیں، چاہے دال روٹی ملے، جو بھی ہمیں کھانے کو ملتا ہے، تو ہم بجائے اس کے کہ شکریہ ادا کر کے اس کھانے کو کھائیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری بھی کیا زندگی ہے، ہمیں میک ڈونلڈ یا پی سی سے ہم بیٹھے کیوں نہیں وہاں پر کھانا کھا رہے، تو ہمیں وہاں سے کھانا کیوں نہیں ملا۔ ہم چھت کے نیچے گھر میں بیٹھ کر شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بنگلہ، بڑا سا گھر، بڑی سی کوٹھی ہمیں کیوں نہیں ملی۔ تو ہم بس میں مہران میں بیٹھ کر اللہ سے شکایتی نظروں کے ساتھ مرسڈیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے دل میں عجیب طرح کی ایک اللہ تعالیٰ سے جیسے ناراضگی اور شکایتیں، اور ہمیں ایک عجیب سی اکتاہٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم ان نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر رہے تھے جو ہمیں اس وقت ملی ہوتی ہیں، ہمیں مزید اور چاہیے ہوتا ہے اور ہم اس پہ شکر نہیں ادا کر رہے ہوتے، اور اللہ تعالیٰ انتظار میں ہوتا ہے ہمارے شکر کے کہ یہ بندہ میرا شکر ادا کرے گا، میں نے اس کو کھانے کو دیا، پہننے کو دیا، اس کو رہنے کو چھت دی، تو یہ میرا بجائے شکر ادا کرنے کے الٹا یہ ہر وقت شکایتیں، ہر وقت اس کا رونا دھونا، حتیٰ کہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، خود بھی شکایتوں میں لگے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اکساتے ہیں
کہ وہ بھی شکوے اور شکایتیں کریں، خدارہ باہر آ جائیں، شکووں کے اس میدان سے باہر آ جائیں۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی نعمتوں کے آگے سر جھکایا جائے۔ پھر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اور زیادہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے کہ پھر ہم سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ ہم آپ اس چیز میں نہ پڑیں کہ روئی آپ کو جو ملی ہے وہ دیسی روئی ہے یا نرمہ روئی ہے۔ دیسی روئی نرمہ روئی کے چکروں سے باہر آ جائیں، شکر ادا کریں کہ گرم رضائی ملی ہے۔ اگر شکر ہوگا تو پھر اس کے ساتھ اور بھی زیادہ نعمتیں ملیں گی، اور اگر شکوے شکایتیں ہوں گے تو شکر ادا نہیں کریں گے تو پہلی نعمتیں بھی چھین جائیں گی۔ اور نمبر 2 پہ جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ضروریات کو کم کر دیں۔ آپ اپنی ضروریات کو کم کریں گے تو آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ آپ ایک لسٹ بنائیں اور اس میں دیکھیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو بہت ہی زیادہ ضروری ہیں، جن کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور دوسری چیزیں وہ رکھیں جو آپ کی ضرورت نہیں بلکہ خواہشیں ہیں۔ تو آپ ان چیزوں کو کم کر دیں جو آپ کی خواہشیں ہیں، کیونکہ خواہشوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ اب آپ خواہشیں پوری کرنے کے چکروں میں خود کو گھن چکر نہ بنائیں، یا اپنے آپ کو ذہنی اذیت یا غلط راستے کی طرف نہ چلیں۔ نہ حلال دیکھیں، نہ حرام دیکھیں، یا کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ تو ان سب ذہنی کوفتوں سے بچنے کے لیے صرف ضروریات پر دھیان دیں۔ فی الحال جب تک آپ اس پوزیشن میں نہیں آتے کہ آپ کے حالات اچھے ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، تو آپ جب تک یہ افورڈ نہیں کر سکتے تب تک کے لیے آپ اپنی خواہشوں کو تھوڑی دیر کے لیے میٹھی نیند سلا دیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ جو خواہشیں ہوتی ہیں وہ بے لگام گھوڑے کی طرح ہوتی ہیں، ایک کے بعد دوسری، کے بعد تیسری، کے بعد چوتھی، سلسلہ یہی چلتا رہتا ہے۔ بقول شاعر کے کہ ہزاروں خواہشیں ہیں کہ ہر خواہش پر دم نکلے۔ اس لیے خواہشوں کے پیچھے مت بھاگیں اور اپنی ضروریات کو پوری کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اتنا کہ اللہ تعالیٰ تو ظلم کرتا ہی نہیں ہے، ہم خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ہم نے خود اپنی چادر سے پاؤں زیادہ بڑھا لیے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اب ہم نے اللہ تعالیٰ ہر بندے کو، اللہ تعالیٰ نے روزی کا ذمہ خود لیا ہے، رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ گھر پہنچائے گا آپ کو روزی، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو رزق دے گا، ہر بندے کو روزی دے گا۔ لیکن جو ہماری خواہشیں ہیں یہ ہماری اپنی خود ساختہ ہیں، اس لیے ضروریات پر دھیان دیں اور خواہشوں کو چھوڑ دیں۔ تو بس آپ ان 2 باتوں پر عمل کر لیں تو آپ سٹریس، پریشانی اور انزائٹی سے بچ جائیں گے۔ بس نمبر 1، اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور نمبر 2، اپنی ضروریات کو پورا کریں، خواہشات کو روک لیں، ان کے پیچھے بھاگ کر خود کو رسوا اور خوار نہ کریں۔ پھر دیکھنا آپ کی زندگی کتنی خوشگوار، مطمئن اور پرسکون ہو جائے گی، اور آپ اپنے آپ کو دنیا کے خوش قسمت ترین انسانوں میں تصور کریں گے۔